دعوت دیتا ہوں اس پروگرام کے آخری مقرر جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کو کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُوتِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، قرآن کریم کی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو ہم عام طور سے نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ العادیات۔ قرآن مجید میں 114 صورتوں میں یہ 100 نمبر کی صورت ہے۔ اس کے پہلے سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہ، اور اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، القاریۃ ما القاریہ۔ سورۃ العادیات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کس چیز کی قسم کھائی؟ گھوڑے کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، اتنا دوڑتے ہیں
اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگتے ہیں، ان کے سینے سے آواز آنے لگتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے پیروں سے، ان کے ٹاپوں سے شرارے نکلتے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گھوڑے جب تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دھول اڑاتے ہوئے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے بڑی تیز رفتاری سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور دشمن کی صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتا ہے؟ ایک سوال، بھئی ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات چیت میں ہم لوگ قسم کب کھاتے ہیں؟ جب ہمیں اپنی بات کا یقین دلانا ہو، سامنے والا ہماری بات نہیں مان رہا ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سچا ہے، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ عربی زبان جس میں قرآن نازل ہوا، عربی زبان میں بات کرنے کا ایک انداز ہے، اسٹائل ہے قسم کھانا۔ قرآن مجید عربی میں اترا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار قسم کھا کے، چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو عربی کے اسلوب میں اللہ نے بات کی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے بھی کھاتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد جو بات بتا رہا ہے اس کی طرف توجہ دو، اٹینشن دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بیان کرتا ہے۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے بتانے کے لیے کہ انجیر بہت مفید چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ زیتون کی قسم کھائی ہے بتانے کے لیے کہ زیتون بہت اہم چیز ہے۔ تو کہیں کہیں اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ قسم اس لیے بھی کھاتا ہے کہ اس کو اپنی ربوبیت کی دلیل بناتا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی۔ مجھے پہچاننا ہے، چاند کو دیکھو۔ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو، چاند کو دیکھو۔ چاند کس کے حکم سے چمک رہا ہے؟ سورج کس کے حکم سے روشن؟ تو یہ تمام وجوہات ہے قسم کھانے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کی قسم کھانا، ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، چھوٹے بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، بیوی سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے کہ تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں۔ یہ واہیات بات ہے، سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے، جی ہاں شرک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ قسم کھا رہا ہے، کہہ رہے کعبے کی قسم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کعبے کی قسم۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، ارے سن، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قرآن کی قسم لوگ کھاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی قسم تو کھا سکتے ہیں، بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، چلو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دکھاؤ۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے، قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھانا چاہیے، غلط بات ہے۔ یہ طریقہ نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف سے ثابت ہے۔ اچھا، اللہ کی قسم کوئی کھائے اس کا اتنا اعتبار نہیں کرے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کا کلام ہے اس کی قسم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی قسم کھا لے بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے،
قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں مگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھا سکتے. اب بہتر ہے کہ اللہ کی ڈائریکٹ اللہ کی قسم کھائی جائے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. ڈائریکٹ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم، اس سے بڑی کوئی قسم نہیں. اللہ نے قسم کھائی گھوڑوں کی. گھوڑا بڑا زبردست جانور ہے، بڑا برکت والا جانور. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ قیامت تک اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت باندھ دی ہے. گھوڑا ہمیشہ برکت والا جانور رہ گئے، قیامت تک کا لفظ استعمال کیا اللہ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے میدان میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی. اور گھوڑا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، اپنے مالک کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا. مر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر مالک کو اپنی پیٹھ سے گراتا نہیں. گھوڑے کی خاصیت ہے. گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کی آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بڑی تیز رفتاری سے بھاگتے ہیں. اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگتے ہیں. فالموریات قدحا، دوڑتے دوڑتے ان کے قدموں سے چنگاریاں شرارے نکلنے لگتے ہیں. فالمغیرات صبحا، یہ گھوڑے صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فأثرن بہ نقعا، یہ گھوڑے جب نکلتے ہیں تو گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، یہ دشمن کی صفوں کے بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ قسم کھائی اللہ نے. اب قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، بڑا احسان فراموش ہے. بات چل رہی گھوڑے کی، دوڑنے والے گھوڑوں، دشمن کے اوپر حملہ کرنے والوں گھوڑوں. اور اللہ تعالیٰ جواب قسم میں کیا کہہ رہا ہے؟ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کچھ دونوں میں تال میل بیٹھ رہا ہے. گھوڑے کے دوڑنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق. اللہ تعالیٰ انسان کو سبق دے رہا ہے کہ اے انسان، تو گھوڑے کو دیکھ. گھوڑا ایک جانور ہے، اس کا مالک اسے ایک جھوے میں، ایک برتن میں تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا چنا کھلاتا ہے. کچھ تو وہ بھی نہیں کرتے، چھوڑ دیتے چراگاہ میں، اپنے من سے گھاس کھا رہا ہے، چر رہا ہے. صبح شام بس نگرانی کر لیتے، دیکھ لیتے. اتنا کرنے پر وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کے لیے جان گڑا دیتا ہے، نان اسٹاپ دوڑتا ہے. والعادیات ضبحا، اتنا دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگتا ہے، رکتا نہیں ہے. انسان دوڑتا ہے تو بیچ میں گھوڑا سستاتا نہیں ہے. کمال ہے گھوڑے کا. اس لیے آج بھی ہم لوگ موٹر وغیرہ خریدتے ہیں تو کہتے ہیں ہارس پاور، گھوڑے کا پاور، گھوڑے کی طاقت. اللہ تعالیٰ انسان کو سبق دے رہا ہے کہ اے انسان، تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے. گھوڑا ایک جانور اپنے مالک کے تھوڑے سے چارے کے بدلے، تھوڑی سی توجہ کے بدلے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. اور تو اپنے مالک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. اللہ تعالیٰ نے ناشکرا نہیں کہا، کنود کہا. کنود جانتے کس کو بولتے ہیں؟ عربی میں کنود بولتے اس زمین کو جہاں پیداوار نہیں ہوتی. الارض الکنود التی لا تنبت. اس پہ مٹی ڈال دو، اس پہ کھاد ڈال دو، کچھ بھی کر دو، اس میں پیدا کچھ ہونے والا نہیں. اے انسان، تو بنجر زمین ہے، تیرے اوپر کچھ بھی ڈال دے، تیرا رب کرم کی بارشیں کر دے. تیرے رب نے نعمتوں کی انتہا کر دی. تیرے رب نے تجھے وہ دیا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا. تیرے رب نے تجھے انسان بنایا. تو کیا تھا؟ تیری اوقات کیا تھی؟ آج تیری گردن اکڑی ہے، تیرا سینہ پھولا ہے، تیری چال، تیری زبان میں بڑا غرور ہے، بڑا تکبر ہے.
اے انسان تجھے اپنی اوقات یاد ہے؟ هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا ہے جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تجھے اللہ نے پیدا کیا، تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، تیری آنکھ کان بنائے، تجھے دماغ دیا، یہ زمین تیرے لیے بنائی، یہ آسمان تیرے لیے بنایا۔ گھوڑا بیچارہ اس کا مالک صبح شام دونوں ٹائم چنا دیتا ہے، میرا رب تو مجھے گیہوں بھی دیتا ہے تو 1000 طریقے کا گیہوں دیتا ہے۔ اچھا گیہوں اگر اللہ تعالیٰ صرف گیہوں دیتا، دونوں ٹائم تینوں ٹائم روٹی کھاتے تو زندہ رہتے کہ مر جاتے؟ زندہ رہتے، مگر اللہ نے ورائٹی دی، ورائٹی دی، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، سبزی بھی ہے، گوشت کتنا دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرے بندو تم نے جو مانگا وہ دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ پانی، یہ ہوا، یہ آگ، یہ کس کے لیے بنائی؟ تیرے لیے بنائی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، تیرے اوپر اتنا کرم کیا، اتنی نعمتیں کی، تو سوچ نہیں سکتا، تجھے نظر نہیں آتا، پھر بھی تو ناشکر ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا ناشکر ہے۔ پتہ ہے شیطان جو ہے، ابلیس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکارا، نکالا اس کو اپنی رحمت سے دھتکارا، تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے بہکاؤں گا، وعن ایمانہم داہنی طرف سے بہکاؤں گا، وعن شمائلہم بائیں طرف سے بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہوں گے، تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ شیطان اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہہ رہا ہے میں لگ جاؤں گا مشن میں، تیرے بندوں کو ایسا بنا دوں گا تیرا شکر کرنے والے تھوڑے سے ہوں گے۔ یہ کہاں کی آیت ہے؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، 7ویں پارے کی آیت۔ اب آ جاؤ 14ویں پارے میں، یہ 7ویں پارے کی آیت، اب 14ویں پارے میں آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنی بات سچی کر دی، اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ابلیس۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تھوڑے سے مومن بندوں کے علاوہ میرے زیادہ تر بندے تو میرے ناشکرے ہیں، میرے نافرمان ہیں، میری زمین پر رہتے ہیں، میری ہواؤں میں جیتے ہیں، میرا دیا ہوا اناج کھاتے ہیں، میری کائنات میں رہتے ہیں، لیکن میرے ہی آگے سجدہ نہیں کرتے، میرے ہی ساتھ شرک کرتے ہیں، میرے ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہتا ہے میرے تھوڑے سے بندے، مٹھی بھر بندے شکر گزار ہیں۔ اچھا پتہ ہے شکر کس کو بولتے ہیں؟ ہم سے کوئی پوچھے شکر کس کو بولتے ہیں، ہم لوگ بولیں گے بھائی شکر اسی کو بولتے ہیں، کوئی پوچھے کیا حال چال ہے، وہ الحمدللہ، بس اسی کا نام شکر ہے، اسی کا نام تو شکر ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو شکر 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے نعمت کا اعتراف کرنا، اور دل میں نعمت والے کی قدر کرنا، اور بدن سے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، اس کا نام شکر ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اب اس نعمت کو دل میں ہم قدر کریں کہ ہاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نہ ہوتی تو اندھے ہو جاتے۔ دل سے بھی ہم اس نعمت کی قدر کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور اس آنکھ کا صحیح استعمال کریں، تب شکر مانا جائے گا۔ زبان، ابھی آپ نے پوری تقریر سنی غیبت پر، چغل خوری پر، بدگمانی پر۔ غیبت کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ چغلی کہاں سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ گالی کہاں سے بکتے ہیں؟ زبان سے۔ ایک جگہ بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا،
लिखा था कि घर में बच्चों को गाली की जगह कोई जुमला सिखाओ। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो बच्चा माहौल से सीखेगा, इसलिए कि गुस्सा इंसान की फितरत है। बच्चे आपस में लड़ेंगे, बच्चों को आपस में गुस्सा आएगा। अगर आपने घर में गाली की जगह कोई अच्छा सा लफ्ज नहीं सिखाया तो बच्चा वही गाली देगा जो समाज में रहे। इसलिए घर में अगर मियाँ बीवी में गुस्सा हो तो कभी गाली न दे, कोई अच्छा सा लफ्ज इस्तेमाल कर ले। बेईमान कह दें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बेईमान कह देते। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल सलाम साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, वो क्लास में किसी बच्चे पर गुस्सा होते थे, नाराज होते थे, कहते क्या मौलाना मोहतरम, मौलाना मोहतरम कहते, गुस्से में कहते थे, बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते, कहते ए मोहतरम क्या कर रहे हो। ये एक लॉजिक, एक ट्रिक है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में हमें ये बात याद रखनी चाहिए। बच्चों के सामने हम गाली देंगे तो वो गाली दोहराएंगे, हम गाली की जगह कोई अच्छा जुमला इस्तेमाल करेंगे, वो उस जुमले को याद करेंगे। तो गाली कहां से देते? जुबान से। गीबत जुबान से, चुगली जुबान से। तो जुबान से शुक्र ये है कि जुबान का सही इस्तेमाल किया जाए। तो शुक्र अदा करो। अल्लाह शिकवा कर रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ऐ इंसान तू अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, क़य्यदू निअमल्लाहि बिशुक्रिहा। अमीर हो, पैसे वाले हो, चाहते हो कि हमेशा पैसे वाले रहो, शुक्र अदा करो। इल्म है, चाहते हो कि इल्म हमेशा रहे, शुक्र अदा करो। इज्जत मिली है, अगर चाहते हो कि इज्जत हमेशा बनी रहे, शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमतों को शुक्र के जरिए कैद कर दो, परमानेंट कर दो। नेमत को अगर हमेशा के लिए परमानेंट करना चाहते हो, शुक्र अदा करो। आज हम शुक्र नहीं अदा करते, हम नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करते, नेमतों को मालिक की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आंखों से गलत काम, जुबान से गलत काम, हाथों से गलत काम, पैरों से गलत काम। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ऐ इंसान तू अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इंसान खुद इस बात पर गवाह है। इंसान जानता है मैं गलत कर रहा हूं, अल्लाह का दिया खाता हूं, अल्लाह की तारीफ नहीं करता, अल्लाह के आगे सच। कितने मुसलमान ऐसे, उनको इतनी भी तौफीक नहीं कि अपने मालिक के सामने कभी हाथ उठाएं। नमाजियों, नमाज पढ़ने वालों, ये अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर, ये अल्लाह की तौफीक है तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह ने तुम्हें नमाज की तौफीक, अपने आगे सजदा करने की तौफीक दी। कितने बदनसीब हैं, अल्लाह का दिया खाते हैं, अल्लाह की जमीन पर रहते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों का फायदा उठाते हैं, मगर ये माथा कभी अल्लाह के आगे नहीं, ये हाथ कभी अल्लाह के आगे नहीं फैलता। इंसान माने चाहे ना माने, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इंसान गवाह है। इंसान यहां नहीं देगा तो वहां गवाही देगा। कयामत के दिन कहेगा कि हाँ अल्लाह मुझसे गलती हो गई। यहां इंसान नहीं मानता, कयामत के दिन मानेगा। यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, कयामत के दिन इंसान अपने गुनाहों को याद करेगा, अपनी गलतियों को याद करेगा, अपनी नाफरमानियों को याद करेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मेरे बंदे अब याद करने से क्या फायदा। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, इंसान क़यामत के दिन कहेगा अल्लाह काश मैंने दुनिया में नेक अमल किए होते, काश मैंने दुनिया में तेरी नाशुक्री न की होती। क़यामत के दिन मानेगा, या नहीं मानता वहां मानेगा। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, क़यामत के दिन बहुत सारे लोग अल्लाह की बारगाह में एतराफ़ करेंगे, इक़रार करेंगे अल्लाह हमने तेरे बारे में बड़ी कोताहियां की, बड़ी नाफरमानियां की, हमने दीन पर अमल नहीं किया, तेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, हम नाशुक्रे लोगों में शामिल हो गए। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, इंसान गवाह है इसके। उसके बाद कहा कि व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान नाशुक्रा है, ये बीमारी है। इस बीमारी का की वजह क्या है? व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है। इंसान कहा, काफिर नहीं कहा, इंसान कहा। मौलाना साहब भी माल की मोहब्बत में गिरफ्तार, अल्लामा साहब भी माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, मुफ्ती साहब भी माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है।
مال کی محبت فطری ہے۔ اچھا ایک بات پر آپ اور غور کیجیے کہ اللہ نے مال نہیں کہا، مال کو خیر کہا۔ خیر مطلب بھلائی۔ پتہ یہ چلا کہ مال کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو یہ خیر ہے۔ مال کمانے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، ارے مال تو ضروری ہے، مال کے بغیر کوئی کام چلے گا ہی نہیں۔ جمعہ کا دن ہے، حکم دیا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کی اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو مسجد کی طرف بھاگو، نماز کی طرف بھاگو۔ وذروا البیع، کاروبار بند کر دو، دکان بند کر دو۔ لیکن فاذا قضیت الصلاۃ، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ مال غلط نہیں ہے، مال کو اللہ نے خیر کہا ہے، لیکن اگر مال کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اے انسان تو مال کا بڑا حریص ہے، مال کا بڑا لالچی۔ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، بولتے ہیں نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول ایک حدیث میں فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، انسان کے پاس اگر سونے کے دو پہاڑ بھی پیدا ہو جائیں، دو پہاڑ بھی آ جائیں، تو انسان یہ نہیں کہے گا کہ ارے دو پہاڑ مل گئے اب تو زندگی بھر بیٹھ کے کھاؤں گا، تب بھی لابتغى ثالثا، تیسرا پہاڑ تلاش کرے گا کہ کوئی تیسرا پہاڑ مل جائے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ خواہشات، تمنائیں، آرزویں کبھی ختم ہوتی ہیں؟ 70 سال کا بڈھا بھی ہوتا وہ بھی سوچتا میں جوان ہو جاؤں۔ کبھی آرزو ختم نہیں ہوتی، کبھی تمنائیں ختم نہیں ہوتی، کبھی مال کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال کی محبت تبھی ختم ہوتی جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو بیماری کیا بتائی اللہ نے؟ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ بیماری کی وجہ کیا بتائی؟ مال سے بڑی محبت ہے۔ اب علاج بتا رہا ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب قبر کی تمام چیزیں نکالی جائیں گی؟ مولانا عمران صاحب، ما فی القبور کہا گیا، ما فی القبور، ما کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول، غیر ذوی العقول؟ غیر ذوی العقول۔ عربی گرامر کے حساب سے، عربی قاعدے کے حساب سے ما کا لفظ جو ہے بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قبر کے اندر جتنی چیزیں سب نکال دی جائیں گی، تو یہ تو یہاں پہ من کہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ قبر میں سب مردے ہیں، لیکن اللہ نے ماں کہا۔ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے دین پہ نہیں چلتے، جو میری شریعت پہ نہیں چلتے، جو ناشکرے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو میرے نافرمان بندے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہمارے بہت سارے بندے ایسے دل ہے ان کے پاس، دماغ ہے ان کے پاس لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان کے پاس لیکن دیکھتے نہیں ہیں، حق باتیں ان کے سامنے آتی ہیں لیکن دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، حق باتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن جو انسان اپنے مالک کو نہ پہچانے، بل ہم اضل، وہ تو جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے انسان تو یاد کر، تو سوچ، ایک دن تیری زندگی میں ایسا آنے والا ہے جب تو قبر میں جائے گا اور پھر قیامت کے دن تجھے تیری قبر سے نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کے دن دلوں کے اندر جو بھید چھپے،
دلوں کے اندر جو راز چھپے، دلوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں باہر آ جائیں گی۔ ابھی آپ نے تقریر سنی، دل صاف رکھو۔ کون رکھتا ہے آج؟ اوپر سے مسکرا کے ملیں گے، اندر دشمنی ہے۔ اوپر سے ہنس کے ملیں گے، اندر حسد ہے، اندر بغض ہے۔ اوپر سے سلام کریں گے، اندر سے گالی دیں گے، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن سب باہر آ جائے گا۔ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ سب راز کھل جائیں گے قیامت، ننگے ہو جائیں گے ہم سب۔ جتنے گناہ کیے تھے بند کمرے میں، لائٹ بند کر کے، اکیلے میں، ابا نے نہیں دیکھا، اماں نے نہیں دیکھا، بھیا نے نہیں دیکھا، اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اچھا، اس کے پہلے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَہَا میں کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی عمل کرو گے تو دیکھ لو گے۔ وہاں عمل کہا اور یہاں کا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ ارے عمل تو دور کی بات ہے، تمہاری نیت بھی سامنے آ جائے گی، تمہارے دل کی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور ہمارے عمل کا ریکارڈ ہوگا۔ گدیوں پہ کیمرہ لگایا ہے نا، کارخانوں میں کیمرہ لگایا ہے نا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کارخانے میں چوری ہو گئی، چلو کمپیوٹر کھولو، پتہ لگ جائے گا کس نے چرایا، کس نے مال چرایا، کون آیا کون گیا۔ اللہ کا ویڈیو کیمرہ بھی چل رہا ہے، سب ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ فائل کھلے گی قیامت کے دن۔ وَوُزِعَ الْكِتَابُ۔ قیامت کے دن تیرا نام اعمال تیرے سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ جو مجرم لوگ ہوں گے، جو اللہ کے گنہگار لوگ ہوں گے، بدکار لوگ ہوں گے، اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب۔ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی فائل ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ، اس کتاب کے اندر، اس نام اعمال کے اندر، اس فائل کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ وہ دن آنے والا ہے، کیسے بچیں گے ہم اور آپ؟ اچھا، یہ بھی نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بناتے، فجر کی نماز اس لیے چھوٹ گئی کہ ہمارے یہاں ٹھنڈا پانی آتا تھا، ہم بہانہ بھی نہیں بنا پائیں گے۔ فجر کی نماز اس لیے چھوٹ گئی کہ بڑی سردی تھی۔ نگاہوں کا غلط استعمال اس لیے کرتے تھے کہ زمانہ بہت خراب تھا، وہاں بہانہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں زبان بہانہ کرے گی تو آنکھ بتائے گی کہ نہیں اللہ جھوٹ بول رہا ہے، چمڑی بولے گی، چمڑی۔ حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم۔ قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری چمڑیاں گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا۔ تم اپنی چمڑیوں سے کہو گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تم اپنی کھال سے کہو گے، اپنی اسکن سے کہو گے، تم ہماری چمڑی ہو کہ ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ چمڑی بولے گی قیامت کے دن کہ آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا، آج ہم بولیں گے۔ چمڑی بتائے گی اس چمڑی سے ہم نے کون سا گناہ، یہ ہاتھ بتائے گا، یہ کان بتائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ سینے کے راز کھل جائیں گے، عمل کا پٹارا کھل جائے گا، ننگے ہو جائیں گے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ وہ دن ہوگا جب تمہارا رب تمہارے عمل سے باخبر ہوگا۔ باخبر تو اللہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن باخبر ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں بدلہ دے گا، یہاں تو ہم لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہاں بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کریں گے اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ برابر گناہ کریں گے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو یہ ہے سورۃ العادیات۔ بیماری کیا بتائی؟ انسان بڑا ناشکر ہے،
وجہ کیا بتائی؟ مال کی بڑی محبت. اچھا مال میں سب آ گیا، دنیا آ گئی، عورت آ گئی، دولت آ گئی، سب آ گیا. اور علاج کیا بتایا؟ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو. یہی علاج ہے. اے انسان، تیری فطرت میں مال کی محبت ہے، تو پیدائشی اللہ کا ناشکرا ہے. اور اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کر. ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں موت کو یاد کرنے کی تعلیم؟ آج تو ہمیں موت بھی یاد نہیں آتی. قبرستان جاتے مٹی دے کے چلے آتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ دل میں کوئی فرق ہے، نہ دماغ میں کوئی چینجنگ ہے. قبرستان جا رہے ہا ہا ہو ہو رہا ہے، قبرستان میں کھڑے مٹی دے رہے، موبائل پر باتیں بھی کر رہے ہیں، چٹکلے بازی بھی ہو رہی ہے. صحابہ تو قبرستان جاتے تو رونے لگتے تھے. عثمان غنی نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، جلیل القدر صحابی. کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے. حتیٰ بلّ لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. سوال کرنے والے سوال کرتے تھے، عثمان غنی تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت کی باتیں سنتے، جہنم کی باتیں سنتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. اے عثمان غنی کیا بات ہے؟ آپ قبرستان جب گزرتے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں، لوگوں، میں نے اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہی قبر تو پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے آخرت. یہیں سے تو آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. مر گئے، اب سفر شروع ہو گیا، یہ پہلی منزل ہے. اس منزل کو جو پار کر گیا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں، اور جو اس کو بھی پار نہیں کر پایا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں. عمر فاروق کو دیکھو، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے. ابو لولو نے خنجر مارا ہے عمر فاروق کے پیٹ پر. ان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئی ہیں، دوا پلائی جا رہی ہے، سب باہر نکل رہی ہے. عمر فاروق کو یقین ہو چکا ہے اب میں بچنے والا نہیں ہوں، گھبرائے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اے امیر المومنین، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے پوری زندگی اسلام کی مدد کی ہے، نبی کی مدد کی ہے. نبی پاک کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق کا دور آیا، اس دور میں بھی آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے. پھر آپ کا دور آیا، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے. عمر فاروق کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے عبداللہ، اے میرے بھتیجے عبداللہ بن عباس، تم میری نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہو، تم میری نیکیاں مجھ کو گنا رہے ہو. ارے عمر فاروق تو یہ چاہتا ہے، لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافًا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے یہاں برابری پر چھوٹ جاؤں. اللہ کے یہاں جب میری نیکیاں تولی جائیں اور میرے گناہ جب تولے جائیں تو ترازو اگر برابر برابر پر بھی چھوٹ جائے تو میں سمجھوں گا میں بچ گیا. میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنتی کہا ہے. یہ قبر کو یاد کرتے تھے، یہ موت کو یاد کرتے تھے، یہ آخرت کو یاد کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دولت ان کے پاس بھی آئی لیکن ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. انہوں نے حکومتیں دیکھی، انہوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت دیکھے، مگر ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. اور آج ذرا سی دولت، ذرا سے پیسے آ جائیں، انسان کا چال ڈھال رویہ بدل جاتا ہے، انسان کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، انسان کی تہذیب بدل جاتی ہے. اللہ نے علاج بتایا کہ موت کو یاد کرو. اچھا ایک چیز پر آپ اور غور کیجیے، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی. ایک سبق دیا گیا کہ دین کی راہ میں چلنے سے کام نہیں چلے گا، دوڑنا پڑے گا. آخرت کا سفر اتنا کٹھن ہے کہ سستی سے چلنے سے کام نہیں بنے گا، دوڑنا پڑے گا اس گھوڑے کی طرح جو نان اسٹاپ دوڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں ہر جگہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کا حکم کیا گیا. پروگرام ہے پٹھانی ٹولہ کی مسجد میں، کہاں ہے پٹھانی ٹولہ کے لوگ؟
کہاں ہے ذمہ داران؟ کہاں ہے پڑوس کے لوگ؟ جمعہ میں تو مسجد فل رہتی، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، کوئی مدن پورا سے آ رہا ہے، کوئی راجہ پورا سے آ رہا ہے، اور پٹھانی ٹولہ کے لوگ نہیں۔ اس کو آپ صرف اپنے حالات پر مت لیں، ہر جگہ کی یہی کہانی ہے۔ دنیا کے کام میں بڑے آگے ہیں۔ الیکشن کا ٹائم آیا، اب نیتا ٹائپ کے جتنے لوگ تھے ان کو دیکھیے آپ کتنا آگے آگے رہتے تھے، اپنے اپنے انٹرسٹ کے کاموں میں لوگ بہت آگے۔ اس کا مطلب دین کا شوق نہیں ہے، دین کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مجلسیں، یہ پروگرام، یہ دین کے نام پر ہونے والی مجلسیں، کیا پتہ اللہ کے یہاں بخشش کا بہانہ بن جائے۔ ان میں آگے بڑھو، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، یعنی دین کے معاملے میں دوڑو، سستی مت اختیار کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے بندو، تم کاروبار کے لیے دوڑتے ہو، صبح سے شام تک بھاگتے ہو، تم دنیا کے کاموں کے لیے بھاگتے ہو، کبھی جنت کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، کبھی جنت کے لیے بھی بھاگو۔ تم دنیا میں ہر چیز میں کمپٹیشن کرتے ہو، اس نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، میرا مکان بھی اس سے اونچا بنے گا، وہ لکھ پتی بن گیا، میں کروڑ پتی بن کے دکھاؤں گا۔ کبھی جنت کے لیے بھی تو کمپٹیشن کرو، کبھی جنت کے لیے بھی تو مقابلہ کرو۔ اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بندو، ذرا جنت کی نعمتوں کو تو دیکھو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے گا کہ جنتیوں کے چہرے بڑے تازہ تازہ ہوں گے، ان کے چہروں سے لگ جائے گا یہ بہت خوش لوگ ہیں، تازہ تازہ چہرے ہوں گے۔ جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی جنت کی، اور اس شراب کے اندر اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اے کمپٹیشن کرنے والوں، مقابلہ کرنے والوں، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں تو ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کے پیروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، چنگاریاں نکلتی۔ یہ دوسرا سبق دیا جا رہا ہے، طاقت پیدا کرو، اپنے آپ کو قوی بناؤ، اور سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا میرے موبائل پر، کچھ مسلمان اکٹھے ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ، یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور ایک نعرہ اور لگا رہے ہیں، بھارت میں رہنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب یہ سب چیزیں جب انٹرنیٹ پر جائیں گی تو وہ لوگ جو اس ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں انہیں ایک اور ایشو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر آج ظلم ہو رہا ہے، مگر اس ظلم کا جواب یہ ہے ہم فالتو کے نعرے لگائیں، ہم جذباتی تقریریں کریں؟ طاقت پیدا کرو اپنے اندر، ایمان کی طاقت، سب سے بڑی تو ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت ہو تو کمزور آدمی بھی اللہ کے یہاں بڑا اونچے مقام والا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے تھے، جانتے ہیں نا، نام سنا ہے نا عبداللہ ابن مسعود، بڑے پائے کے ساتھ یہ پیڑ پہ چڑھ کے اللہ کے رسول کے لیے دتون کاٹ رہے تھے، مسواک، اور اتنے دبلے تھے، ان کی ٹانگ اتنی پتلی پتلی تھی کہ ہوا میں لہرا رہی تھی ان کی ٹانگ۔ صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کاہے ہنس رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی اتنے پتلے ہیں کہ ہوا میں لہرا رہے ان کی ٹانگ۔ کہا کہ سنو، عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ پتلے ہیں مگر ایمان کی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت۔ جسم کی طاقت بھی پیدا کرو، علم کی طاقت بھی پیدا، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے، المومن القوی خیر من المومن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو کمزور کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ تو دوسرا سبق دیا گیا، طاقت پیدا کرو۔ تیسرا سبق فالمغیرات صبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے حملہ کریں۔ پتا چلا کہ مومن کا کام صبح سے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے۔
ہم 10 بجے سو کے اٹھتے ہیں، ہمارا کام کہاں سے شروع ہوگا؟ کہاں سے آئے گی برکت؟ برکت والا ٹائم تو آج غیروں نے لوٹ لیا۔ آج چلے جاؤ فجر کے بعد میداگن پارک میں، سگرا پارک میں، سڑکوں پہ، روڈوں پہ ہم سے زیادہ غیر مسلم نظر آئیں گے۔ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ وقت ہے کہ نبی نے دعائیں کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکوریا، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما۔ برکت ہمیں تو چاہیے نہیں، ہم تو آرام سے سوئیں، اٹھیں گے 9-10 بجے آرام سے۔ حاجی صاحب کتنے بجے گدی پہ آتے ہیں؟ 11 بجے۔ 10 بجے فون کرو تو نہا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کے حاجیوں کا حال ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب کے۔ سبق دیا گیا کہ مومن صبح سے اپنے کام میں لگ جائے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایسے بنو کہ چلو تو تمہاری ایک پہچان ہے، زمانے میں اپنی چھاپ چھوڑو، اپنا اثر چھوڑو، زمانہ تم سے پناہ نہ مانگے، تم زمانے کے لیے مفید بنو، زمانے کے لیے نفع بخش بنو، زمانے پر اثر ڈالو، بوجھ مت بنو دھرتی کے لیے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس گھوڑے کی طرح بنو جو جاتا ہے تو بتا کے جاتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے کس نے۔ ہمیں ایسی قوم بننے کی تعلیم دی۔ خیر الناس انفعهم، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ دیہاتی آتا ہے مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے، صحابہ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے رک جاؤ، پانی ڈالو، پانی ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گو۔ مسلمان راستے جام کرے، مسلمان لوگوں کو تکلیف پہنچائے، مسلمان دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظروں سے دیکھے، یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو عزتوں بچائے، مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو آسانی دے، مسلمان وہ ہے جو اندھوں کو پکڑ کے راستہ پار کرا، مسلمان وہ ہے جو غریبوں کی مدد کرے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کیا تعلیم تھی؟ دنیا کے لیے مفید بنو۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس کے بعد کہا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ گھوڑے دشمنوں کے بیچ میں جا کے حملہ کرتے ہیں، یعنی تمہاری پوزیشن بیچ والی ہے، تم کنارے مت کھڑے رہو، قائد بنو، قیادت پیدا کرو اپنے۔ تم دنیا کے اندر قائد بن کے آئے، تم دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آئے، تم دنیا کے لیے حکمراں بن کے آئے۔ یہاں قیادت کون کرے گا؟ تو یہاں نعرہ لگانے کو ہی سب سے بڑی ایمان کی سب سے بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ نعرہ لگا دیا کام ہو گیا، جلوس نکال دیا کام ہو گیا۔ پاکستان میں ایک انگریز آیا، 6 مہینہ پاکستان میں رہا، پھر جب وہ انگلینڈ گیا تو اس نے کتاب لکھی، اپنے پورے سفر کے بارے میں اس نے کتاب لکھی۔ کتاب میں اس نے لکھا کہ پاکستان جا کے مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کا خدا جلوس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ کہا کہ محرم آیا تو الگ جلوس نکل رہا ہے، اس کے بعد ربیع الاول آیا تو الگ جلوس نکل رہا ہے، اس کے بعد پھر 50 کا جلوس، پھر 60 کا جلوس، پھر نیتاؤں کا جلوس۔ کہا کہ سال بھر وہاں جلوس ہی نکل۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جلوس سے بہت خوش ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اس انگریز کا یہ جملہ ہمارے منہ پر تھپڑ ہے، تھپڑ۔ ہمارا رب توحید سے خوش ہوتا ہے، ہمارا رب ایمان سے خوش ہوتا ہے، ہمارا رب ہمارے نبی کے طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ محبت رسول کے نام پہ ہم نے جھنڈیاں لگا دی، جلوس نکال دیے، نعرے لگا دیے۔ ارے جلوس اگر نکلتا تو اس دن نکلتا جس دن میرے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام کی فوج ہے میرے نبی کے ساتھ، اور یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے میرے نبی کو نکلنا پڑا تھا، اور جہاں سے میرے نبی نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے مکہ کو دیکھا تھا اور کہا تھا اِنَّكَ لَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، اے مکہ مجھے بڑی محبت ہے تجھ سے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتی۔ آج اسی مکہ میں اللہ کے نبی فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی جلوس نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہا ہا ہو ہو نہیں، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑا وقار ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی کا کیا حال ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، شارحین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جھکا ہوا ہے اور زبان پہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تکبیر ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ عادیات یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے، یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں، دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، دین کے معاملے میں قوت پیدا کریں، صبح سویرے دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، دنیا پہ اپنا اثر چھوڑیں، دنیا میں قیادت سنبھالیں۔ اور اس سورت نے آخری سبق دیا کہ کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، بیوی بچے پیدا کرو۔ اسلام بیوی بچے پیدا کرنے، کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ٹارگٹ آخرت کو بناؤ۔ تمہاری منزل آخرت ہے، جانا وہاں ہے، وہاں کی تیاری کرو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، سوئے تو آخرت کی فکر لے کے سوئے، کاروبار کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ کیسے میری آخرت سے اتر جائے، بچوں کی تربیت کرے تو اس انداز میں کرے کہ یہ بچے آخرت میں میرے لیے ذخیرہ بن جائے، شادی کرے تو بیوی کے ساتھ ایسی زندگی گزارے کہ بیوی کل جنت میں بھی میری بیوی بن کے رہے، جو ہمیشہ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جعل اللہ غناہ فی قلبہ، وہ دنیا میں مزدور رہے، غریب رہے، کمزور رہے، لیکن اللہ اس کے دل کو سکون کی دولت دے دے گا۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ٹینشن، تمام تکلیفیں دور کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ، اور جو دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لے، ہائے دنیا ہائے دنیا، رات میں 10 بجے سوئے تو دنیا کی چنتا لے کے سوئے، اور صبح کو اٹھے تو دنیا کے خیالات لے کے اٹھے، چلے تو دنیا کے لیے چلے، بیٹھے تو دنیا کے لیے بیٹھے، جس کو آخرت سے کوئی مطلب نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا نا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہے گا کہ میری دولت چلی نہ جائے، میرا پیسہ چلا نہ جائے۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سب دے دے گا مگر سکون نہیں دے گا۔ گناہ کرنے میں لذت ہے، زنا کرنے میں لذت ہے، شراب پینے میں لذت ہے، نگاہ سے غلط کام کرنے میں لذت ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون آخرت میں، سکون اللہ کے ذکر میں۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا؟ نبی کا نام لیا جائے تو ابو بکر کا نام نہ لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبی آئے ابو بکر آئے، نبی گئے ابو بکر گئے، یار غار کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، انتقال کا ٹائم۔ ان کی بیوی اماں عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت عائشہ، معاف کیجیے، ان کی بیٹی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور ہم سب کی ماں اماں عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ باپ کا آخری ٹائم ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی، اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں، مگر فکر اس بات کی ہے کہ میرا کفن بھی نبی کے طریقے پہ۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ ایک مسلمان نماز پڑھے اور کبھی اس پر نہ غور کرے کہ میری نماز نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان حج کر کے چلا ہے اور اس کی کوئی چنتا نہ ہو کہ میں نے حج نبی کے طریقے پر کیا کہ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اور اپنی بیٹی سے پوچھتے عائشہ تو بتا نبی کے کفن میں کپڑے کتنے تھے، تاکہ اتنے ہی کپڑے میرے بھی کفن میں۔ کہا ابا جان، نبی پاک کے کفن میں 3 کپڑے تھے، فی ثلاث بیض سحولیۃ، 3 سفید چادریں تھیں، وہیں پر ایک کرتا رکھا ہوا تھا، اور کرتے میں زعفران کا داغ بھی لگا ہوا تھا۔ بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر وہی کرتا پہنتے تھے، وہی کرتا وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ کرتا لے لو اور 2 کپڑا اور لے لو، اور اسی 3 کپڑے میں مجھے کفنا دو۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اے ابا جان، ہم لوگ اتنے غریب تو نہیں کہ آپ کے لیے کفن نہیں خرید سکتے،
पुराने कपड़े में आपको कफनाएंगे? अरे अब्बा जान ऐसी बात मत कीजिए, हम आपको नया कपड़ा पहनाएंगे कफन में। कहा कि बेटी इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, मरने के बाद फिर नया हो चाहे पुराना हो, क्या मतलब है? जो जिंदा है उसे कपड़ा पहनाओ नया नया। आज हम कपड़ों पर कितनी तवज्जो देते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, फेवरेट दर्जी से, फेवरेट टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, मगर मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है? अरे सहाबा तो ऐसे ऐसे भी दुनिया से गए हैं कि जिंदगी में मुसअब इब्न उमैर जब कपड़ा निकालते थे तो मक्के में मिसाल दी जाती थी कि मुसअब इब्न उमैर का कपड़ा कोई कपड़ा है। सुबह को अलग कपड़ा पहनते थे, शाम को अलग कपड़ा पहनते थे। उस जमाने में सोचिए मुसअब इब्न उमैर जूता पहनते थे, हजरमूत से जूता आता था, यमन से। आज भी बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं ना, कपड़ा पहनेंगे तो लिनन का पहनेंगे, जूता पहनेंगे तो बाटा का पहनेंगे। मुसअब इब्न उमैर अपने ज़माने के शौकीन थे, मगर जब ईमान ले आए, जब नबी पाक का कलमा पढ़ा, तो वही मुसअब इब्न उमैर टाट के 2 कपड़े पहन के, पैबंद लगे टाट के कपड़े पहन के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। सहाबे किराम आहें भरते थे, सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए, ये वही मुसअब इब्न उमैर है जिसके कपड़े की मिसाल दी जाती थी। और वही मुसअब इब्न उमैर जब दुनिया से जाते हैं ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा उहद में जब इनका इंतकाल होता है तो बुखारी की रिवायत है, इतना कपड़ा भी नहीं होता कि उनके पूरे बदन को ढांका जाए। सर ढांका जा रहा है तो पैर खुल रहा है, पैर को ढांक रहे हैं तो सर खुल रहा है। किसी तरीके से सर को ढांक के पैर के पास घास वगैरह लगा के दफनाया गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरी बेटी आयशा, क्या करूंगा मैं नए कपड़े में कफन पहन, इसी कपड़े में मुझे कफनाना। इन्नमा हुआ लिल मुहला, ऐ बेटी मरने के बाद कब्र में सब मिट्टी में मिल जाना है, चाहे नया कपड़ा हो चाहे पुराना कपड़ा। सहाबा की सोच देखो मेरे भाई, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। और ये नाशुक्रापन दूर कैसे होगा? अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, जब वो ये याद करेगा कि एक दिन कब्र में से भी निकलना है, एक दिन कब्र में जाना है और फिर कब्र में से निकलना है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी आज दिन कौन सा है? अम्मा आयशा ने फरमाया सोमवार का दिन है। कहा अल्लाह के नबी का इंतकाल कब हुआ था? कहा सोमवार के दिन हुआ था। कहा अल्लाह काश मेरी भी मौत सोमवार के दिन हो जाए, काश इसी बहाने मेरी मगफरत हो जाए। सहाबे किराम मगफरत के बहाने ढूंढते थे। हम और आप सर से पैर तक अल्लाह की नाफरमानियों में डूबे हैं, गुनाहों में डूबे हैं, गलत कामों में डूबे हैं। शायद कोई मिनट ऐसा गुजरता हो कि हम कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करते, लेकिन हम मौत को याद नहीं करते, हम आखिरत को याद नहीं करते, अपने अंजाम को याद नहीं करते। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। सूरह आदियात कुरान हकीम की एक छोटी सी सूरत है। इस सूरत को हम और आप अक्सर नमाज में पढ़ते हैं। इस सूरत को याद कीजिए और इसके माना और मतलब को भी याद कीजिए। कभी पढ़िए नमाज में। हमारी नमाज में एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं बस रट्टू तोते की तरह पढ़ते हैं, उसका माना और कम से कम ये छोटी छोटी सूरतों का तो माना और मतलब याद कर सकते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र है, कुल वल्लाहु अहद है, कुल या अय्युहल काफिरून, जो छोटी छोटी सूरतें उनको याद करो। अल्लाह ताला इस सूरत के मानी और मतालिब पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में शुक्र का जज्बा पैदा फरमाए, नाशुक्री से बचाए। अल्लाह हमें फ़िक्र आखिरत अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज की इस मजलिस में हमारे आने को, हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम पर हम सबको गौर करने और बराबर मुसलसल कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम से हमारा नाता मजबूत कर दे, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे और खात्मा हमारा ईमान हो। आमीन।